مانا، امام شافعی کے کہنے پر نہیں مانا، امام احمد کے کہنے پر بھی نہیں مانا، کسی محدث، مفسر، فقیہ، مفتی، مجتہد، امام کسی کے کہنے پر میں نے ابو بکر کو افضل نہیں مانا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے ابو بکر کو افضل مانا ہے حیدر کرار کے کہنے پر۔ میرے آقا کی بات سنو، کچھ مومنوں نے زندگی میں ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن گناہوں کی سزا قیامت کے دن ملنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا یہ مومن بندہ ہے، میں میدان معاشر میں ساری کثرت کے سامنے سے رسوا کروں، چلو زندگی کی آخری لمحات میں اسی دنیا میں سزا دے کر میں وہ سزا پوری کروں گا۔ یہ بھی تو رحمت ہو گئی، اس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، اس کی آخرت کی سزا کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ مفتی کس بنایا؟ اسی فتویٰ دیا عذاب چایا بھی آپ عذاب جکڑے نہ کبھی ایسے جملے کبھی نہیں کہتا، نہ اپنوں کے متعلق نہ دشمنوں نہ مخالفین کے متعلق، کبھی یہ بات نہیں۔ انتقال سے 4 دن پہلے زور کی نماز آپ نے پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء کا ٹائم ہوا، حضرت بلال اس کھڑکی کے قریب گئے جہاں پردہ لٹکا ہوا ہے اور وہاں کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ تیری دید کے مشتاق ہیں، تشریف لائیے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، پانی لایا گیا، وضو کرنے لگے، تشریف آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر مشین کمزوری ہے، بخار ہے، نقاہت ہے۔ تیسری بار ایسے ہوتا، تیسری بار جب افاقہ ہوا نا، پوچھا سلمنا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔
اس طرح اللہ کے سب نبی مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، لیکن اللہ نے نبیوں کے مرتبے میں فرق رکھا ہے۔ کسی کا مرتبہ کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ نبیوں کی مقدس جماعت میں سب سے اعلیٰ، اشرف، اکمل، برتر اور بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا نام ہے۔ باقی سب نبی ہیں اور یہ امام الانبیاء ہے۔ باقی سب نبی ہیں، یہ خاتم النبی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے میرے نبی کے یاروں کے مرتبے میں بھی فرق رکھا ہے۔ ہیں سب متقی، سب صادق ہیں، امین ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، انہیں جہنم کی گرم ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ بے شک لیکن اللہ نے ان کے مرتبے میں فرق رکھا ہے۔ ایک فرق اللہ نے سورۃ حدید میں بیان کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد۔ لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، ان کا مقام اور مرتبہ پچھلوں سے کیا ہے؟ اعظم اعظم۔ بہت بڑا۔ اعظم کا کیا معنی ہے؟ بہت بڑا۔ پھر اللہ کو پتا تھا
اللہ نے کہا مرتبہ پہلوں کا زیادہ ہے لیکن کلن وعد اللہ الحسنی. سبحان اللہ. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں یا فتح مکہ کے دن ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا. خود حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے درجات میں کیا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. سارے ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی اس سے بڑا ہے، کسی کی کم روشنی کسی کی اس سے زیادہ روشنی کسی کی اس سے زیادہ روشنی. ان میں کوئی واشی ہے کوئی لال ہے کوئی بلا ہے کوئی زبیر ہے کوئی ابو بکر ہے. سبحان اللہ. صحابہ کے درجات سے کیا ہے، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ سارے صحابہ میں سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. رضی اللہ تعالی. ساری امت کے علماء کا اس پر اتفاق. میں نے انہیں افضل مانا، آپ نے بھی مانا. بات بڑی پتے کی کرنے لگا، گلا کر کر کے تھوڑا بہت سارا دماغ واٹس ایپ کر دیا. میں نے حضرت ابو بکر کو جو افضل مانا ہے نا، میں نے امام بخاری کے کہنے پہ نہیں مانا. میں نے ابو بکر کو جو افضل مانا ہے نا، میں نے امام ابو حنیفہ کے کہنے پر نہیں مانا، امام شافعی کے کہنے پر نہیں مانا، امام احمد کے کہنے پر بھی نہیں مانا. کسی محدث مفسر فقیہ مفتی مجتہد امام کسی کے کہنے پر میں نے ابو بکر کو افضل نہیں مانا. کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں نے ابو بکر کو افضل مانا ہے حیدر کرار کے کہنے پر. میں مولا علی مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. یہاں میں غلام کو معنی میں لے رہا ہوں، میں مولا علی ہوں. وہ نہیں ہمارے اکرمہ ہو گئے عطا ہو گئے، مولا ابن عباس مولا ابن مسعود مولا ابن عمر، یہ ابن عمر کا غلام ہے یہ ابن مسعود کا غلام ہے. درمیانوی مولا علی ہے. حضرت علی کا غلام. ہم تو غلام ہیں بابا حضرت علی کے، ہم پیروکار ہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے. ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. انہوں نے ابو بکر کو افضل مانا، ہم نے بھی افضل مان لیا ہے. حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے محمد. اس پہ سلام نہیں کریں، اس پر کہنا ہے رحمت اللہ. حضرت علی کے بیٹے جس کو تم کہتے ہو محمد ابن حنفیہ. تاریخ نے اس کو کیا لکھا؟ حنفیہ تو اس کی ماں کا نام ہی نہیں. حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے کے ساتھ اس کی ماں کا تعلق تھا.
بیٹے باپ کی نسبت سے بولے جاتے ہیں یا ماں کی نسبت سے؟ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں تاریخ نے ظلم کیا؟ اسے محمد ابن علی نہیں کہا، محمد ابن حنفیہ کہا. لوگوں کو پتہ نہ لگے بھئی یہ بھی حضرت علی دا پتر ہے. چھپایا تم نے. کیوں چھپایا؟ یہ کہانی پھر تو سائز میں بچا نہیں سکتا. تھوڑا ہاتھ محال ایڈا تیز نہیں. پہلے تھوڑا علاج کرنا پڑا، پھٹی پھٹی دینی پڑی، تب تو ساگری گل بچاؤ. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے بھائی حضرت حسین کو کربلا جانے سے منع کیا. کوفی غدار ہیں، انہوں نے ہمارے بابا کو شہید کیا، انہوں نے ہمارے بڑے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا، انہوں نے ہمارے بڑے بھائی کی ران میں خنجر مارا. یہ آپ کو دھوکہ دے کر بلا رہے ہیں، آپ کو بطور ڈھال استعمال کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے تم بھی میرے ساتھ چلو. وہ کہتے میں نہیں جاؤں. حضرت حسین کہتے ہیں اگر تم نہیں جاتے ہو تو بیٹوں کو بھیج دو. یہ کہتے ہیں جو کام میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں بیٹوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے تم نے اس سے ظلم کیا کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ گیا کہ یہ بھی علی دا پتر ہے. بہت بڑا عالم ہے محمد ابن علی المعروف ہی حنفیہ. اس نے ایک دن اپنے بابا سے سوال کیا. بیٹا پوچھ رہا ہے بابا سے ای الناس خیر بعد نبی اللہ. بابا اللہ کے نبی کے بعد امتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اور حضرت علی اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں نبی اکرم کے بعد پوری امتوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے. ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے افضل مانا کہ ہم حضرت علی کے غلام تھے. حضرت علی نے انہیں کیا مانا؟ افضل مانا. بیٹے کے دل میں کیا تھا؟ بابا کس کا نام لیں گے؟ اپنا نام لیں گے. اس کا سوال ہی اس واسطے کیتا تھا. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بابا آگے ہو. عزتیں ملے میرے بابا کو، عظمتیں ملے میرے بابا کو. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے میرے بابا کو عظمتیں ملنی چاہیے. ذہن میں ایک بات آ گئی، چلو ہو جائے گا. ایک دن رات کے ٹائم ستارے جگمگا رہے ہیں، انگن ستارے ہیں. میرے آقا ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں. میری ماں کے لبوں پہ ایک سوال آیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ فرمایا ہاں ہیں. میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے. حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا. میرے نبی نے خلاف توقع نام کس کا لے لیا؟ اللہ اکبر. ہمارے ملک میں کچھ ایسے جاہل بھی رہتے ہیں جو اس حدیث کو بیان کر کے نبی پاک کا علم غیب ثابت کرتے رہتے ہیں. نبی پاک کو پتا تھا بھی تارے
جانتے تھے کہ کتنے ہیں تارے. حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ جانتے ہیں. ان گائروں سے میں کہنا چاہتا ہوں تاریاں کی تعداد کا علم ہو جانا اس نو علم غیب نہیں آکھدے. اس نو آکھدے نے اطلاع علل. اس کو علم غیب نہیں کہتے میاں. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اس کائنات میں درخت کتنے ہیں؟ آیا ہوں تو پھر اپنا مسلک کو بیان کر کے جاؤں. ماشاءاللہ. اس کائنات میں درخت کتنے ہیں؟ درختوں پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں؟ ٹہنیوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کائنات میں دریا، سمندر، نہریں، ندیاں، نالے، کنویں، چشمے کتنے ہیں؟ پانی کی مقدار کتنی ہے؟ اس کائنات میں پہاڑ کتنے ہیں؟ ان میں کنکر کتنے ہیں؟ اس کائنات میں ریگستان کتنے ہیں؟ پھر ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کائنات میں بارش کس جگہ برستی ہے؟ کتنے قطرے زمین پہ ٹپکتے ہیں؟ اس کائنات میں درندے کتنے ہیں؟ چرندے کتنے ہیں؟ پرندے کتنے ہیں؟ خنزیر کتنے ہیں؟ کتے کتنے ہیں؟ چیونٹیاں کتنی ہیں؟ کیڑے مکوڑے حشرات الارض کتنے ہیں؟ انسان کتنے ہیں؟ ان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم غیب. یہ خاصا نبیوں کا نہیں رب کا ہوتا ہے. نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں. یہ کوئی عظمت کی بات ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیڑے مکوڑے کتنے رہتے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، جنگل کے درندے کتنے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے؟ نہیں. پتا اس کو ہونا چاہیے جس نے ان کی روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اسے پتا ہونا چاہیے. یہ ہے علم غیب بھائی. اس میں سے ایک بات کی خبر، دو باتوں کی خبر، 5 باتوں کی خبر، 100 باتوں کی خبر، 1000 باتوں کی خبر اللہ اپنے نبی کو کسی نیک بندے کو دے دے. اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علل. اس لیے کہ علم غیب خاصا کس کا ہے؟ اللہ. سمجھ میں آئی بھی گئی. میں نے تو آپ کو بڑی بات سمجھائیے گا. لوگ نہیں سمجھتے کہ علم غیب کیا اور اطلاع علل غیب کیا، وہ گڑبڑ کر دیتے. یہ جو ستاروں کی تعداد ہے نا، یہ تعداد معین نہیں تھی. کتنی تعداد ہے؟ یہ کثرت سے کنایا ہے. ہوں تھی سوچو گے کہ کثرت سے کنایا کس نے رکھا ہے؟ کثرت سے کنایا ہے بیٹے کی ہوتا اتار لیے. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہونا ہماری زبان میں بھی اس کو ہندسوں سے تعبیر کر دیتے. مثلا آپ نے اپنے بھتیجے کو، بیٹے کو، داماد کو ایک بات سمجھائی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. وہ اکثر مزاج ہے، مانتا نہیں. آخر میں آپ تنگ ہو کے کہتے ہیں 70 میری نہیں سمجھا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 70 میری نہیں، پورے 70 میں. یہی پتہ ہوتا ہے کثرت سے کیا ہے. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا 70 100 40. آسمان کے تارے، ریت کے ذرے، سر کے بال. یہ قربانی آتی ہے تو علماء ایک حدیث بیان کرتے ہیں. علماء اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں، بندیالی اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانور کو ذبح کریں گے، سن کی لبے گا. یار تو خیبر پختونخوا کے بات نہیں بیٹھے. میں پنجابی ذرا بولتا ہوں، آتی ہے سمجھ.
ہمیں کیا ملے گا اس قربانی کے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں نا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اتنا بڑا بال گرے گا۔ میں نے بکرا ذبح کیا، اللہ کہیں گے کتنا بھائی بال، فرشتے کہیں گے 2 لاکھ، 2 لاکھ نہیں۔ ایک بندے نے 3 لاکھ کی گائے ذبح کی، گنو بھائی، فرشتے آ کہیں گے 2.5 لاکھ مال ہے، اس کو 2.5 لاکھ دے۔ ایک بندے 15,000 کی بھیڑ ذبح کی، اللہ نے فرشتوں کو کہتا نہیں ہونا کہ 1 کروڑ ہو، اس کو کروڑ دے دو۔ یہی میں نے، یہ رب کے انصاف کے خلاف ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ایک کو 2 لاکھ، ایک کو لاکھ، ایک کو 1.5 لاکھ، ایک کو کروڑ، ایک کو 2 کروڑ، یہ رب کے انصاف کے خلاف ہے۔ یہ جو میرے نبی نے کہا نا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہے جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ کثرت سے یہ جو ستاروں کی بات میرے آقا نے کی، یہ کیا تھی؟ کثرت۔ حضرت عائشہ نے کی، یعنی بے شمار انگن نیکیاں ہیں کسی کی۔ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا، میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ ہر بیٹی چاہتی ہے کہ عظمت میرے باپ کو ملے، عزت میرے باپ کو ملے۔ آپ نے خلاف توقع نام لے دیا حضرت سیدنا عمر کا، پھر میری ماں نے بھی اپنی بات دل میں نہیں رکھی۔ بندے آدمی کہتا ہے رب نے دل میں رکھنے نہیں دی، رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج میں دنیا میں تیرے بابا دی عظمتاں دسنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں تیرے بابا کی عظمتیں۔ میری ماں نے کہا اگر آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے جو جواب دیا میں اس کو خطیبانہ رنگ میں پیش کر دے گا، اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ آپ نے میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے، میرا انداز بھی دیکھنا ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اگر ستاروں کے برابر، اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور معیار بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جمیع حسنات عمر اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس ایک رات میں میں نے اپنے آپ کو اور تیرے بابا کو ایک سیغے میں ذکر کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسی آکھیں تو سمجھ کک نہیں، سمجھاؤں گا تو آپ کو۔ دشمن ہار کے منہ پہ آ گئے، میرے آقا نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، تو کیا سمجھتا ہے کہ غار میں تو اور میں 2 موجود ہیں؟ ان اللہ معنا، سبحان اللہ،
پاک سے حضرت صدیق اکبر کا وہ تعلق ہو سکتا ہے؟ نبی پاک کو تو رب کے سلام ہو، رب میرے نبی کی زندگی کی قسمیں اٹھاتا ہے، قرآن میں ان کی تعریفیں کرتا ہے، جو تعلق میرے نبی کا ہے۔ بیٹھے حضرت عائشہ کریم آئی، آپ نے فرمایا کون؟ عائشہ۔ کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ سے تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بدلی، حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ میں نے یوں کہا، آپ نے یوں کہا، کون عائشہ؟ کون ابو بکر؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی رب کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ عائشہ کون ہے اور ابو بکر نبی پاک کا تعلق ہے رب کے ساتھ، تو کہنا تو یوں چاہیے تھا ان اللہ معی ومعک، اللہ میرے نال بھی ہے، اللہ تیرے نال بھی ہے، الگ الگ ذکر کرتے نہیں، میرے نبی نے ایک سیغے میں ذکر کیا، ان اللہ معنا، انہی اللہ میرے نال ہے، انہی اللہ تیرے نال۔ تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ ہے۔ اب میں ہجرت کا واقعہ ذکر کرنا شروع کر دوں، اس سے میں گھنٹہ لا چڑھنا ہوں، وہ تو تسی اخبار میں پڑھ رسالوں میں اخباروں میں آئے گا واقعہ، کس طرح نکلے، کس طرح گئے۔ بندیالی بس اسے مختصر کرنا چاہتا ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہے، وہ تو صحیح ہے، سبحان اللہ، سارا سٹا ختم کی بیٹھے۔ میرے نبی نے زندگی میں دو تاریخی سفر کیے، ایک معراج والا، دوسرا ہجرت والا، عظیم سفر۔ دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ایک ہم سفر دیا، ساتھی دیا۔ جب وہ ساتھی بنا تو وہ سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور جب یہ ساتھی بنا تو یہ ساری امتوں کا سردار تھا۔ وہ ساتھی بنا چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ساتھی بنا تو نبوت خود چل کر اس کے دروازے پہ وہ ساتھی بنا، باہر نکلے، میرے آقا نے پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے سواری لایا ہوں۔ اور جب یہ ساتھی بنا، باہر نکلے، پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہے۔ اللہ نے من غبارے بڑھن تو بچا ہے، میں ایسے غبارہ نہیں ہوتا، کسی کا زندہ باد مردہ باد سے کچھ نہیں ہوتا، بالکل کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن زندہ باد، توحید زندہ باد، میرے نبی کی سنت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اکابرین دیوبند زندہ باد۔ باقی کسی کے مرنے زندہ رہنے سے کیا ہوتا ہے یار، ہم نہیں ہوں گے، اللہ ہماری جگہ کسی اور بندے کو کھڑا کر دے۔ دین کوئی محتاج ہے کسی؟ نبوت ابو بکر کے کاندھے پر، اور ابو بکر نے پوری نبوت کو اٹھا دیا۔
روک سکتے ہو تو پوری نبوت چاہ کے لے جا رہے ہیں. بات پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا استعمال کرنا. 50 سال عمر ہے ابو بکر کی. ہجرت والی وقت کتنی عمر ہے؟ میرے نبی کی 52 سال. فتح مکہ کے دن حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. 29 سال کا کڑیل جوان. پھر جوانی بھی حضرت علی کی. بہادر، شجاع، نڈر اور بے باک، تلوار چلانے کا دھنی. کعبے میں گئے، اوپر تصویریں تھی انبیاء کی. علی میرے کاندھے پہ آؤ، انہیں توڑو. میرا نبی حضرت علی کے ہاتھوں تلوار کے بتانا چاہتا تھا حضرت علی بزرگار نہیں، بہت شیطان نہیں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر نہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیے. آپ نے فرمایا نبوت کا بوجھ تم سے نہیں اٹھایا. 29 سال کا جوان یہاں 50 سال کا بوڑھا پوری نبوت کو اٹھایا. رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ ہجرت والی رات جس ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا تھا، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے. اس نے کہا میرے کاندھے آ جائیں. وہ ساتھی بنا، باتیں کرتے گئے. یہ ساتھی بنا، باتیں کرتے گئے. اس سے جو باتیں کی اس کو رب نے قرآن نہیں بنایا. اس سے جو باتیں کی اسے رب نے قرآن بنایا. آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے کی آخری بات، وہ سمجھو کہ میں ختم کر دوں. اس سلسلے کی آخری ایک لفظ ہے توڑ. یہ پنجابی میں استعمال کریں نا توڑ، اس کا مطلب ہوتا ہے انجام. توڑ دی جا رہی ہے بھائی، توڑ تک پہنچاواں گے آخر. اور اگر اردو میں استعمال کریں دو چیز کو کیا کر دینا، توڑ دینا، الگ کر دینا. یہ دونوں چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں، پھر میری بات کو سنیں گے اور لطف لیں گے. ہو گیا کہ توڑ گیا، ہو گیا کہ توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا. اور یہ گیا تو ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا. آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. دنیا میں بھی اکٹھے تھے، آج وہاں بھی اکٹھے ہیں. روک سکتے ہو تو رو مرو، جو کرنا ہے کرو. ابو بکر آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ ملتا ہے. پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور معیار بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. عمر کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے عظمت کس کو ملنی چاہیے، میرے بابا کو. میرے بابا کو عزت ملنی. نبی پاک پر ایک بیماری کا حملہ ہوا، 13 دن بیمار. اتنے شدید کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو کے آپ اپنے سینے پہ بندھے. کبھی چادر اپنے چہرے پہ ڈال دیتے تھے، کبھی ہٹا دیتے تھے. کبھی اپنے پاؤں مبارک پھیلا لیا کرتے تھے، کبھی سکیڑ لیے. 7 ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں اپنے سر پہ باندھ.
کے اوپر سے ایک صحابی نے ہاتھ لگایا، اسے جلن محسوس ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک تیز بخار، آپ نے فرمایا جتنا تم دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اس کے برابر نبی کو بخار ہوتا ہے۔ صحابی نے تعجب کیا کہ دو بندوں کے برابر، میرے آقا نے فرمایا تعجب نہ کر، اللہ اجر بھی تے انی دیتا ہے۔ بیمار ہے میرے نبی تیرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے جب پتہ چلتا تھا فلاں بندہ سوتے سوتے مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، چلتے چلتے مر گیا، میں کہتی تھی بڑا خوش قسمت ہے، بڑی سوکھی موت آئی سے۔ لیکن جب میں نے نبی پاک پر آنے والی بیماری کی شدت کو دیکھا تو میں نے کہا اگر آسانی سے موت کا آنا کوئی عظمت کی بات ہوتی تو سب سے آسانی کے ساتھ قلوب مبارک آپ کی نکلی۔ اللہ اکبر۔ 13 دن ہو گئے، پانی سینے پہ ملتی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، مولا موت کی تلخیاں سہ سہ کے تھک گیا ہوں، مولا موت کی تلخیاں سہنے پہ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ دیکھو میرے بھائیو، سنتے ہو نا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، زندگی کے آخری لمحات میں، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، فالج ہو گیا، کھانا پینے میں محتاج، پخانے میں محتاج، کروٹ بدلنے میں محتاج، پھر تم بولتے ہو کہتے ہو کسی پکڑی پہ آیا پہ کسی شہری کے سزا لب رہی ہے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں آنے والی مصیبت کو تم عذاب سے تعبیر کرو؟ میرے آقا کی بات سنو، کچھ مومنوں نے زندگی میں ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن گناہوں کی سزا قیامت کے دن ملنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا یہ مومن بندہ ہے، میں میدان معاشر میں ساری کثرت کے سامنے سے رسوا کروں، چلو زندگی کے آخری لمحات میں کسی دنیا میں سزا دے کر میں وہ سزا پوری کروں گا۔ یہ بھی تو رحمت ہو گئی، اس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، اس کی آخرت کی سزا کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ قرآن مفتی کس بنایا ہے؟ اسی فتویٰ دیا ہے عذاب جایا بھی آپ عذاب جکڑے نہ کبھی ایسے جملے کبھی نہیں کہتا، نہ اپنوں کے متعلق، نہ دشمنوں کے، نہ مخالفین کے متعلق، کبھی یہ بات نہیں۔ انتقال سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء کا ٹائم ہوا، حضرت بلال اس کھڑکی کے قریب گئے جہاں پردہ لٹکا ہوا ہے اور وہاں کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ تیری دید کے مشتاق ہیں، تشریف لائیے۔ اور میں پانی لاؤ، وضو کرواؤ، پانی لایا گیا، وضو کرنے لگے، کشید آ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر بشیر کمزوری ہے، بخار ہے، نقاہت ہے۔ تیسری بار ایسے، تیسری بار جب افاقہ ہوا نا، پوچھا سلمنا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث اس پینر ہوئی تھلے ہونا سیدھا کریں یار، سیدھا کریں یار، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ طالب علماء کی مسیح بھائی ہوئی تھے، مرو لکھنا بھی نہیں آیا تھا، انس کیوں
थोड़े मुसल्ले नूं खाली वेख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हजरत उमर जरा तकड़े दिल दे ने उन्होंने माफ छो। ये हजरत आयशा कहती है आपने फरमाया मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। अब हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा को भी मिला। अब दोनों बीवियों ने जिक्र किया अबू बकर रकीकुल कल्ब में नरम दिल ने बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, रो पड़ेंगे। आप हजरत उमर को हजरत आयशा कहती है मैं तू एक गल करती सा बिचू रूह मेरा भी यही सी के मेरा अब्बा खलो में, लेकिन मेरे दिल में जाता था कि अगर मेरा बाबा मुसल्ले पे खड़ा हो और इधर नबी पाक का इंतकाल हो जाए तो लोग बातें बनाएंगे चंगा मुसल्ले पे आया भाई कि नबी पाक भी दुनिया से चले गए। इससे मैं डरती थी, तो मैं कहती थी कि नहीं वो उनको न कहे किसी और को कहें। कहते थे नहीं मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ी। अल्लाह की कसम है ये नबी पाक ने हजरत अली को खिलाया होगा। आज तुसी तमाशा देखो यहाँ जिन लफ्जों से खिलाफत साबित नहीं होती उसको जनाब खींच खांच के खिलाफत की तरफ ले आते हैं कि ये नबी पाक ने खिलाया होगा हजरत अली को। कैसी तकलीफें होती, कैसे वाद होते, कैसी तकलीफें होती, लेकिन मेरे नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया सैयदना अबू बकर का। अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास। मैं वो बात कहना तो नहीं चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे एक तालिब ने कहा कि वो गल जरूर करो। तालिब इल्म की गल सन मननी पौंदी कि ये नबी पाक के मेहमान, ये मेहमानान रसूल ये अपनी अहमियत समझन या ना समझन इन्हां दे पैरों तले फरिश्ते पर बिछते, इनके लिए कीड़े मकोड़े समंदर की मछलियां भी इनके लिए दुआएं करती। ये बड़े अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी अकल का पता नहीं, अपनी ताकत का पता नहीं। ये अमेरिका से बरतानिया को पूछो मदरसों में रहते हैं इनकी न समझा करो भाई यतीम ने मिस्कीन ने ये चंगे भले खाने पीने घराने में भी होते हैं। खुदा की कसम कल मैं हैरान हो गया, बच्चे का वालिद आया, मैं नहीं सी पता खुदा हदीस कर रहा है हमारे पास बच्चा और उसका वालिद आया और आंखों पर सारे तालिब इल्म इसकी यतीम नहीं होते, कुछ होते भी होंगे, खाते पीते अच्छे घरानों के फर्द होते हैं। और फिर हमारे दीनी मदारिस जो है ये पूरी तरह उनका ख्याल करते हैं। तुमने क्या तालीम दी स्कूलों में कॉलेजों में, तुमने क्या सिखाया? जो प्राइवेट स्कूल कोई मेरा भाई यहाँ बैठो तो खुदा के लिए नाराज हो, खुदा के लिए नाराज हो, दूसरी तालीम देते नहीं बेचते हो, तालीम देते नहीं हो, क्या करते हो? वो काफी के पारो 40 रुपए की बनती है ना, थोड़े स्कूल की 400 लग दी है। तुम्हारे स्कूल सरकारी स्कूलों में क्या सिखाना है? तुम्हारे 20 घर में 15 का कमरा, 40 बच्चे, उससे एक पक्का लगा, ये सहूलत दी आपने। साढ़े मदरसे दिखाइए सहूलतें क्या होती है। मुझे शायद साबित करो
ہمارا دارul حدیث جو ہے حدیث کا سبب ہوتا ہے ایسی ہے اور جہاں مفتی کا کورس ہوتا ہے وہ بھی ایسی اور طلبا کے لیے واٹر فلٹر رکھا پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا آدھا شہر بھی وہیں سے بھرتا سڑک پہ ٹوٹیاں لگی ہرے لوگوں نے نکالنا صاف پانی کمروں میں قالین بجلی چلی جائے تو جنریٹر اسکول پانی لگتا ہے جھول رہے بچے دیکھا بوتلا پایا ہم سے سیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم نے کیا تربیت کرنی ہے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ورنہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا پروفیسر کو ٹیچر کو بچے راستہ روک کے لاٹھیوں سے مار وہ کہتا ہے میں پروفیسر ہوں مارے تم ہمارے مدرسوں میں آ تجھے ہم بتائیں استاد کا ادب کیا ہوتا ہے قسم استاد جوتیاں بعد میں اٹھاتا ہے طالب علم اس کی جوتیوں کو پہلے اٹھا لیا ہمارے پاس ہم بتائیں تجھے کہ استاد کا ادب کیا ہوتا ہے تہذیب کس کا نام ہے انہیں اللہ کھلاتا ہے بولنا نبی پاک کے مہمان ہوتی ابھی تو میں نے اپنے مدرسے میں دیکھا پوری ایک پروفن بکرے بکروں کا گوشت گوشت یہ کھاتے کون کھلا رہا ہے یتیم پڑھنے والے یتیم پڑھنے والے طالب علم تھا اس نے میرے کان میں کہا وہ جملہ ضرور رکھا میں نے کہا یہ بڑا پرانا ہو گیا سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوا بہت وائرل ہوا ایک دن میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی فرمایا نماز ہو گئی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ نماز ہو رہی ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے بھی مسجد میں لے چلا میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں دو آدمیوں کے سہارے اس کھڑکی سے میرے نبی پہلی صف میں آئے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے یہ تو میراب کے برابر پہلی صف میں آئے حضرت ابوبکر مصلی پہ امام ہیں ادھر سے داخل ہوئے کچھ اس طرف کے صحابیوں نے اشارہ کنایا کیا کہ نبی آ گئے کچھ ابو بکر کو احساس ہوا کہ نبی آ گئے ابو بکر نے مصلی چھوڑا پیچھے ہٹا نبی جو آ گئے یہ سچا عاشق تھا یہ کہتا ہے نبی پاک موجود تھے ہیں پر مسلح میں نہیں چلتا ابو بکر سچا محب ہے جب نبی آ گئے اس نے قدم پیچھے ہٹائے میرے آقا نے دیکھا میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر مکانک یا ابا بکر مکانک یا ابا بکر کتنی مرتبہ اس کو جس طرح میں تعبیر کرتا ہوں کوئی خطیب نہیں آپ کو لطف یہ میں پہلے سن رکھا ہے ان کا تھوڑا تازہ ہو جائے گا مجھے نہیں سنا وہ بڑا مزہ ہے میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر ابو بکر اپنی جگہ سے کھلوتا رہے تکبیر تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر علی
اپنی جاتے کھڑوتا رہے، اپنی جاتے کھڑوتا رہے. ہر بیٹے کی خواہش، ہر بیٹے اور بیٹی کی خواہش ہوتی ہے خدمت کس کو ملے. میرا بابا آ گیا، حضرت علی نے نام کس کا دے دیا؟ حی الناس خیر بعد نبی اللہ. محمد کہتی ہیں میں نے یہ جواب سن کے پوچھا ثم من؟ ابو بکر کے بعد پھر کون؟ حضرت علی نے کہا ثم عمر. ترتیب دیکھو ترتیب. ہم تو مولا علی ہیں. سب کیا ہے؟ مولا کا کیا معنی؟ ہم تو علی کے غلام ہیں. ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں. ہمارا تو ایمان حضرت علی کی جوتیوں کے قسموں کے ساتھ بنا تھا. حضرت علی کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سننا ہے اور ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت افضل ہیں. ان کی فضیلت میں میرے نبی کے بہت اشارات ہیں، بہت اشارات. ثم عمر. اب ذرا بات ہے سننے والی. محمد کہتے ہیں فخشیت، فخشیت. پھر میں ڈرا، پھر میں ڈرا کہ اگر میں پوچھوں ثم من پھر کون تو یہ کہیں گے عثمان، یہ کہیں گے عثمان. تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی. میں نے کہا ثم انت. میں نے سوال کی نوعیت بدل دی. میں نے یہ نہیں پوچھا پھر کون. میں نے کہا ثم انت بابا، پھر آپ نا، پھر آپ نا. بہت علی نے فرمایا میں تو مومنوں میں سے ایک عام سا مومن ہوں، پھر عثمان. یہ جو حضرت علی نے کہا نا میں مومنوں میں سے ایک مومن ہوں، یہ حضرت علی کا بڑا پانا ہے. یہ حضرت علی کا، یہ حضرت علی کی عاجزی. بڑے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساری ہے. ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ میں اور گزری ہوئی ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو سیدنا علی ابن ابی طالب ہے. کیوں بھائی ہم اہل سنت کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ سے کیا ہے؟ وہ تو حضرت علی کی عاجزی تھی، انہوں نے یہ لفظ کہہ دی. حضرت علی خلیفہ بن گئے. یار میں نے بڑا سفر کرنا ہے، کل جمعہ بھی ہے، پھر رات کو ہمارے مدرسے کی ختم بخاری بھی ہے، تو میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھا ہوں. حضرت علی کی خلافت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، بیت المال ہے، طاقت ہے، قوت ہے. اب روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں. امیر المومنین ہے، کوفے کے بازار سے گزر رہے، کوفے کے بازار سے گزر رہے. ایک بندے نے دیکھا
اس نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد ساری مخلوق میں سے بہتر آپ ہیں۔ اس بندے نے کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، یہ میں فریقین کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، صرف اہل سنت کی کتابیں، خدا گواہ ہے میں اس حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ دونوں طبقے کی کتابوں نے اس کو نقل کیا۔ میں نہ کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہوں، نہ کوئی دکھ کی بات کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی بات نہیں کہنا، میں خدا گواہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح تم وہ کرتا ہوں۔ میری نگاہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، احترام عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں۔ میری ایک آنکھ کا نور حضرت عمر ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ حیدر کرار سے بغض رکھنے والا مومن منافق ہے، جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ حضرت علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، حضرت علی اس بندے کی بات سنی، مسجد میں آئے، منادی سے کہا اعلان کرو، امیر المومنین خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ مسجد بھر گئی لوگوں سے۔ میں کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا ہوں، مت سمجھو کچی پکی رلا ملا رہے ہیں، ایسا زبردست حوالہ ہے دنیا کا کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کچی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی تاریکیوں میں گم نہیں ہوں۔ سمجھے تاریخ کی تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کا کیا؟ تاریخ کی تاریکیوں میں گم نہیں ہوں، بڑے مستند حوالے سے بات کرتا ہے بندیالوی۔ حضرت علی کوفے کی مسجد میں آئے، امیر المومنین نے خلقت جمع ہو گئی، حضرت علی نے کہا، ایک بندے نے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر آپ ہیں، کان کھول کے سنو، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ہے ابو بکر ثم عمر۔ سبحان اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ابو بکر ہے، انبیاء میں اگلی بات بھی سنو، سنو اپنی صدا، سنو اپنی صدا حضرت علی کی زبان مقدس سے۔ حضرت علی نے کہا آج کے بعد جو مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا میں اسے حد قذف کے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ حد قذف کیا ہوتی ہے؟ کسی پہ جھوٹ بولنا، کسی پہ میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا جس نے یہ بات کہی۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نظریے کا اظہار کیا، بار بار اظہار کیا کہ سب سے افضل امت میں وہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے تو حضرت ابوبکر کو افضل مانا، پوری امت سے افضل مانا۔ کیوں مانا؟ حیدر کرار نے رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو حیدر کرار کے غلام ہیں، ہاتھ بندے غلام ہیں، ہم تو سیدنا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ بندے غلام ہیں۔ جو حضرت علی نے کہا ہم نے اسے مان لیا۔ انہوں نے بار بار کہا تھا امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ